اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انت وشواس پر نہیں چھوڑا، اس رب ذوالجلال نے اس دین کی پختہ جڑیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک جو آج تک زندہ معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرام وقار، قرآن پاک سے قرآن کی سچائیاں ہم نے آپ کے سامنے برسوں سے رکھی ہیں اور سب سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت بنا کر بھیجا، ھدی للناس۔ قرآن میں خود فرماتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ھدی للمؤمنین ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ھدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب جو جتنی اس سے ہدایت حاصل کر لے جائے گا اتنی اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ صرف ہدایت ہی کی کتاب نہیں بلکہ بیمار ہو تو شفا کی بھی کتاب ہے، بھوکے ہوں تو تمہارے رزق کے لیے بھی یہ مداوا بن جائے گی۔ تمہارے زندگی کے پورے دستور اس میں مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا پورا زندگی کا دستور ہے، نظام حیات ہے۔ اور قرآن سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اگر ہمارے درمیان سے نکال لیا گیا یا اسلام سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یوں سمجھ لیں کہ روح نکال لی جا رہی ہے۔ اور ہزار کوئی بولے قرآن کو بدلنے یا ہٹانے یا نکالنے کے ہیں، اس مالک قرآن نے خود یہ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہے ہمت تو بدل کر دیکھ لو، ہے تمہارے اندر طاقت تو اس کو مٹا کر کے دیکھ لو۔ عزیزان گرام وقار، ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوگا، لیکن اصل اس کی حفاظت تو رب کریم خود فرما رہا ہے۔ آج میں اس ہدایت والی مقدس کتاب کے سلسلے میں ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ یہاں وقت بہت کم ملتا ہے اور مجھے آج طویل گفتگو کرنی تھی آپ کے درمیان، اور میرا یہ میسج عقل والوں تک بھی پہنچے اور بے عقل لوگوں تک بھی پہنچے، ان لوگوں کے درمیان بھی جائے جن کو صرف کیڑے تلاش کرنے کی عادت ہے، تاکہ اللہ چاہے تو انہیں بھی ہدایت مل جائے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی باتیں میں قرآن عظیم کو لے کر کے عرض کر دوں۔ قرآن کل اترا ہوا، پرسوں اترا ہوا، مہینے پہلے اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ پر بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بلکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، علم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کو فنا نہیں ہے۔ قرآن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ورق میں جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، مصحف۔ قرآن جو در حقیقت ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو علم الہی کو الفاظ میں جامہ پہنایا گیا اور اس کو ورق پر لکھا گیا تو ہم نے اس کو اٹھایا ہے، جو چھو سکتے ہیں ہم اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اصل قرآن تک تو کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے گا، مٹانے کی بات تو چھوڑیں، وہ علم الہی ہے، اللہ رب العزت کا علم ہے۔ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس رسول پاک کے قلب اطہر پر جو کائنات کے سب سے اعلیٰ افضل رسول ہیں، افضل انسان ہیں، اشرف الرسل ہیں، میرے رب ذوالجلال کے سب سے پیارے حبیب ہیں۔ اور قرآن نے خود کہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ روح الامین کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ اے رسول، آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے، لے آنے والے
جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان ذوات کی بات میں کر رہا ہوں. نہ کوئی اللہ رب العزت کے شان تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ اس کے متعلق برا بھلا کہہ کر کے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا سکے گا، نہ جبرائیل امین تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب ان تین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو قرآن جو رسول پاک کے سینے پر اترا وہ اتنا محفوظ اتارا گیا ہے، اتنا محفوظ کہ صبح قیامت تک 1000 مشینیں، 1000 کمپیوٹر، 1000 انٹرنیٹ لے کر کے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے، نہیں بدل سکیں گے. آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آج تو ایک خبیث مردود، ایک گندی نالی کا کیڑا جس کو سنگھیوں نے پال رکھا ہے، نام تو مسلمان رکھا وسیم نام، لیکن ہے در حقیقت وہ سنگھیوں کا ایک بھنگی. اس نے یہ قرآن کو الگ چھاپنے کی کوشش بھی کی اور آیتیں حذف کر کے 26 آیتیں ایک نیا قرآن شائع کرنے کی بات کیا. پہنچا کیا تمہارے پاس قرآن؟ کسی کے پاس آیا ہے قرآن؟ اس کے گھر والے بھی نہیں پڑھ سکے ہوں گے. اس کو شاید ہو سکتا ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا مدد کرے، ایپلیکیشن بنانے والی آئی ٹی ٹیم بھی مدد کر کے دے دے. میرا چیلنج ہے اس کی موت تک بھی یہ اس کا بنایا ہوا ایپلیکیشن چل نہیں سکے گا. یہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بہت بڑی ڈینگ مار لیا، بہت بڑا اس نے تیر مار لیا؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تحریف اور تبدیل کی کوششیں کرتے رہے، لیکن چونکہ مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے،